بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تاریخ اسلامی کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان مبارک کو ہوئی تھی۔ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ عتبہ اور شیبہ کے قتل ہو جانے کے بعد بدر کا میدان جنگ بھڑک گیا۔ دونوں طرف سے لوگ آگے بڑھے اور آپس میں بھڑ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش سے برآمد ہوئے اور صحابہ کی صفوں کو درست فرمایا اور پھر واپس اپنے عریش میں تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے دعاؤں میں مصروف تھے۔ سعد بن معاذ تلوار لیے باہر پہرا دے رہے تھے۔ ابو بکر حضور کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں شریک تھے۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی انشرک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد۔ اے اللہ، میں تیرے عہد اور وعدے کو پورا کرنے کی امید کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو زمین پر تیری عبادت نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت عجیب و غریب تھی۔ کبھی آپ سجدہ فرماتے، کبھی دعائیں کرنے لگتے، کبھی ہاتھ اٹھا کر فتح و نصرت طلب کرتے، کبھی مسلمانوں پر رحم طلب کرنے لگتے۔ حالت یہ تھی کہ چادر کندھے سے گر جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر اس کو درست کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقین رکھیں خدا ضرور مدد فرمائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں لڑتے لڑتے کسی ضرورت سے حضور کے عریش میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور بار بار یا حی یا قیوم کہتے جا رہے ہیں۔ میں واپس چلا گیا اور پھر جنگ میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو حضور کو ایسے ہی پایا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عریش میں اسی طرح سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، تب اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ روایت نسائی اور حاکم میں ہے۔ مسلم شریف میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے انہیں بتایا، بدر کے دن جب حضور نے دیکھا کہ کافروں کی فوج 1000 سے زائد اور مسلمان 300 ہیں تو آپ سخت فکر مند ہوئے اور عریش میں تشریف لے گئے۔ قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا فرمانے لگے، اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اگر آج مسلمانوں کی جماعت ہلاک کر دی گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا جو آسمانی خدا کی بات انسانوں کو بتائے۔ اگر خدا نخواستہ صحابہ کی یہ جماعت جو میدان بدر میں کافروں کے مقابلے پر برسر پیکار تھی، اس دن ہلاک کر دی جاتی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 سال کی محنت سے تیار فرمایا تھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں اس زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اسی لیے فرمایا، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، اگر یہ جماعت مسلمانوں کی ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے دعا نہیں فرما رہے تھے۔ حضور مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے دعا نہیں فرما رہے تھے، بلکہ دعا اس بات کی فرما رہے تھے کہ مسلمان رہیں گے تو اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ گویا ان لوگوں کو بچانے کی دعا فرما رہے تھے جو اللہ کی عبادت کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا میں اگر
ہم بھی چاہیں تو آج شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی جانوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں مکمل طور پر مشغول ہو جائیں، تو یقیناً حضور کی دعا کا فائدہ ہمیں بھی حاصل ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ اس زمین پر اپنی عبادت کرنے والوں کی جان کی حفاظت فرما، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی ہے۔ الغرض حضور دیر تک دعا مانگتے رہے، آہوزاری فرماتے رہے۔ اسی حالت میں حضور کی چادر آپ کے کندھے سے گر جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ چادر کو درست فرماتے اور فرماتے حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ۔ کافی ہے یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رب کے حضور بہت آہوزاری کر لی ہے۔ یہ الفاظ بخاری اور مسلم کے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، یہاں ایک سوال آپ کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا کہ فتح حاصل ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اضطراب اور پریشانی کیوں تھی؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وعدے کا ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور تم اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ فرما رہا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، چاہے یہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ یہ ترجمہ مولانا جونا گڑھی کا ہے۔ آیات کا مطلب ہمیں بتاتا ہے کہ جنگ بدر ان حالات میں ہوئی تھی کہ لشکر قریش اسلام کو مٹانے کی نیت سے آیا تھا، اور حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اسلام اور جہالت میں سے کسی ایک کو باقی رہنا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بعض مسلمانوں کی اس خواہش کو پورا فرما دیتا جو وہ چاہتے تھے کہ قافلہ جو مال اور دولت کے ساتھ واپس آ رہا تھا وہ مسلمانوں کو حاصل ہو جاتا، تو لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ کا ثبوت نہ ہو پاتا، یعنی حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا یہ ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ تجارتی قافلے کو نکلنے دیا جائے، اور طاقتور فوج جو اسلام کو مٹانے کے لیے مدینے پر چڑھ آئی تھی اس کو ذلت آمیز شکست دے دی جائے۔ لہذا اللہ نے ایسا ہی کیا۔ بدر میں فوج سے مقابلہ اور مسلمانوں کی فتح سے وہ حالات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے اسلام کو جو مضبوطی حاصل ہوئی اور کفر کے دل میں جو ہیبت بیٹھ گئی، اس کی وجہ سے فتوحات اسلام کے لیے راستہ آسان ہوتا چلا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور کو باوجود اس وعدے کے اتنا اضطراب کیوں تھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ تھا مگر واضح نہیں تھا۔ صرف اتنا وعدہ تھا کہ ایک جماعت پر تمہیں فتح حاصل ہوگی، مگر کب، کیسے اور کتنی قربانیوں کے بعد یہ فتح نصیب ہوگی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی شان بے نیازی کو جانتے تھے۔ آپ کی نظر اللہ کی شان بے نیازی پر تھی۔ حضور جانتے تھے کہ اللہ مالک اور مختار ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ بعض مسلمان تجارتی قافلے پر غلبہ چاہتے تھے، ممکن تھا اللہ اس سے ناراض ہو جائے یا کسی اور کوتاہی کی وجہ سے فتح کے فیصلے کو واپس لے لے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اللہ کا فضل، اسلام کی فتح اور وعدہ نصرت الہی کے لیے اس کی بارگاہ میں آہوزاری کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے
کہ اپنے راز اللہ جانتا ہے۔ اللہ پر واجب اور ضروری نہیں ہے کہ وہ وعدہ فرمائے تو اپنے وعدے کے اسباب اور وعدہ پورا کرنے کی شرائط کو بھی بتا دے، بلکہ بعض وقت اللہ کی حکمت جو نہایت گہری اور بلیغ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ وعدہ پورا ہونے کے اسباب اور شرائط کو مخفی رکھا جائے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وعدہ الہی پر یقین انسانوں کو اللہ سے غافل بھی کر سکتا ہے۔ لوگ اس امید پر بیٹھ جائیں کہ وعدہ ہو چکا ہے، لہذا ہمیں تو نصیب فتح ہی ہوگی، لہذا ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی اس لیے تاکہ مومنین اللہ کی طرف رجوع رکھیں اور کوشش اور محنت کو جاری رکھیں، بعض چیزوں کو مخفی کر لیتا ہے۔ بے شک رسول اور نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہے، مگر عام لوگوں میں غفلت کا امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی سربلندی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر شرط کے ساتھ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مگر یہ نہیں بتایا ہے کہ ایمان کا وہ کون سا درجہ ہے جس کے ساتھ سربلندی حاصل ہوگی، تاکہ لوگ ایمان کے تمام مدارج کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ معلوم ہوا کہ نبی اور رسول کا والہانہ اور مستربانہ دعائیں مانگنا اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو وعدہ الہی پر یقین نہ ہو، بلکہ اللہ کا مالک و مختار ہونا، وعدے کی شرائط کا مخفی ہونا اور عامت المسلمین کی بعض کوتاہیوں کا ممکن ہونا اس کے اسباب ہیں، جس کی وجہ سے انبیاء اور رسل وعدہ الہی کے باوجود بارگاہ الہی میں گریہ ازاری کرتے رہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے، وہ حضرت یوسف کے لیے کتنا روتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ وہ نبی برحق خدا کے دین کی سربلندی کا ذریعہ بننے والے ہیں، حتیٰ کہ خواب کی تعبیر اس کے وقوع سے پہلے بتا چکے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت یوسف کے لیے کتنا روتے تھے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے وعدے پر مکمل یقین تھا، بلکہ حضرت ابوبکر کو بھی مکمل یقین تھا۔ اسی لیے تو جب انہوں نے حضور کی مستربانہ کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ کفا کا مناشدتک ربک فإنہ ینجز لک ما وعدک، آپ کی آہذاری بس اتنی ہی کافی ہے، اللہ کے رسول، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ کفا کا مناشدتک ربک فإنہ ینجز لک ما وعدک، قرآن کریم میں ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے، دعا سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عریش مبارک سے باہر تشریف لائے، فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ لشکر ہار جائے گا اور کافر منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابشر یا ابو بکر اتاک نصر اللہ ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ یقودہ علی ثنایاہ الغبار، اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور ان کے دانتوں پر غبار لگا ہوا ہے۔ چنانچہ پہلے 1000 اور پھر 3000 پھر 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں جاری رہیں اور مدد بڑھتی رہی۔ اور کیوں نہ آتے، شیطان ابلیس اپنا لشکر لے کر وہاں خود موجود تھا، جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جس طرح شیطانوں کو یہ طاقت دے دی گئی ہے کہ وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور وسوسوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی صفوں میں کمزوری پیدا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ نیک باتوں کو مومنین کے دلوں میں القاء کرتے ہیں۔
قرآن کریم سورہ انفال کی آیت نمبر 12 ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں پر وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں تو تم ان کی گردن کے اوپر مارو اور ان کے جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ لہذا جس طرح کافروں کو شیطان بتاتا رہتا ہے کہ تم ایمان والوں کے خلاف اس طرح سے سازشیں تیار کرو، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ طریقے اختیار کرو، اسی طرح اللہ کے حکم سے فرشتے مسلمانوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں پر القاء کرتے رہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والوں، ظلم کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں کے مقابلے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ فرشتے ہر وقت ایمان والوں کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کی دعائیں اور خود اللہ تمہارے ساتھ ہے، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ فتح و شکست، کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ فرماتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا۔ اس طرح کے القاء کو علماء الہام یا لمہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل مضبوط اور ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ بڑی بڑی مشکلوں کو آسانی کے ساتھ جھیل لیتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور مرنے کے بعد آخرت میں انہیں بآسانی کامیابی عطا فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، جس طرح اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی اور شیطانوں کو شکست دی، اسی طرح اللہ ہر دور میں ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں نیکی، بھلائی، ہمدردی اور سچائی پر قائم رکھے، ہمیں انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے اور برائی، بدی، عداوت، دشمنی، جھوٹ اور دھوکے اور فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔